بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نادانی کی باتیں نہ کرو، وہ ہنس کر بولا۔ ادھر جانے کے نام سے شنگاری تک لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔ وہاں خان بابا کے خاص محافظ جاتے ہیں یا پھر وہ مجرم لے جائے جاتے ہیں جنہیں اس چوٹی سے درے میں گرا کر موت کی سزا دینی ہوتی ہے۔ وہ تفریح کا نہیں، دہشت اور عبرت کا مقام ہے۔ ہمیں اسی چھت کے نیچے اپنا وقت گزارنے کی عادت ڈالنی ہوگی، میں نے مایوسی سے کہا۔ تمہیں نہیں، ان تینوں کو، سندل خان نے اپنے لبوں سے سگار ہٹا کر کہا۔ تمہارے لیے تو کابل کی کھلی فضائیں منتظر ہیں۔ وہاں لڑائی ضرور ہو رہی ہے، لیکن سنا ہے کہ بعض محفوظ علاقوں میں راتیں جاگتی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کابل کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ یہ ایک کھلا ہوا راز ہے۔ خان بابا کو جنت گل کا سر درکار ہے۔ باہر آنے جانے والے ہر شنگاری کو یہ راز معلوم ہے، لیکن کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ میں بھی تم سے انجان بن جاتا، لیکن مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ خان بابا نے یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے تم چاروں کو یہاں بلوایا ہے۔ مجھے کون بتا سکے گا کہ جنت گل کابل کے کس علاقے میں مل سکے گی؟ میں نے پوچھا۔ خان بابا ہی کسی کو نامزد کرے گا۔ ویسے تو سبقت اللہ بھی آج شام ہی واپس آیا ہے۔ وہ جلال آباد میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد کابل کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کے پاس تازہ ترین اطلاعات ہوں گی۔ میرے لیے وہ اطلاع تشویش انگیز تھی۔ اس وقت تک میں نے سبقت اللہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن دوران سفر بدرو دادا کے ٹرانزٹ کیمپ میں سندل خان نے ہم سے نرم اور مفاہمانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ یہ اسی کا دم تھا کہ اس کے بعد سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ ہم لوگ شکاریوں کی قید میں ہوتے ہوئے بھی ہر قسم کی آسائشوں سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ اگر ہمیں سندل خان کی براہ راست نگرانی سے نکال کر سبقت اللہ کے حوالے کر دیا جاتا تو وہ ہمارے لیے بہت سے مصائب پیدا کر سکتا تھا۔ ہماری وہ محفل زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، کیونکہ اندھیرا گہرا ہونے کے ساتھ ہی رات کا سناٹا کھانا آ گیا۔ اس بار سندل خان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوا، بلکہ الگ بیٹھا شراب پیتا رہا۔ اس دوران میں اس نے گھما پھرا کر کئی بار یہ جاننے کی کوشش کی کہ گینٹیوں والوں کے بارے میں میرے اور سردار پائندہ گل کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، لیکن میں نے سردار پائندہ گل کی بتائی ہوئی حد سے تجاوز بھی نہیں کیا۔ سندل خان ہر معاملے میں خود کو اپنے سردار کا فرما بردار ثابت کرتا چلا آیا تھا، لیکن پائندہ گل کے باغیوں کے بارے میں اس کی غیر معمولی دلچسپی نے میرے دل میں شبہات پیدا کر دیے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اپنے سردار کا معتمد ہونے کے ساتھ ساتھ باغیوں سے بھی ملا ہوا تھا اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے مجھ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پائندہ گل ان کی سرکوبی کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنے والا تھا۔ ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، پھر بھی سندل خان کافی دیر تک ہمارے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ ویرا اس کی توجہ خاص مرکز تھی۔ اس نے نچلی وادی میں پہنچنے کے بعد ویرا سے جس بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا تھا وہ یکسر ختم ہو چکی تھی۔ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ویرا نے مردوں کو لبانے اور رجانے والی حرکتوں سے اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما لیا تھا، لیکن وہ دوسروں کے سامنے خود کو ویرا سے بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ البتہ شراب کے خمار سے کھوپڑی گرم ہونے کے بعد وہ ساری احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر بے تکلفی پر اتر آیا تھا۔ اس کی حوصلہ افزائی میں اس امر کا بھی خاصا دخل تھا کہ ہمارے اس کمرے میں سندل خان کے علاوہ کوئی دوسرا شنگاری نہیں تھا۔ سندل خان جھومتا اور لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تو ایک طرف سے ویرا نے اسے سہارا دیا، دوسری طرف سے میں نے اس کا بوجھ سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بدماش مخمور ہونے کے باوجود اس قدر چالاک تھا کہ اس نے سارا زور ویرا پر ڈال کر اپنا بازو اس کے شانے پر رکھ لیا۔ ہم دونوں اسے لے کر بمشکل نکاسی کے دروازے تک ہی پہنچے ہوں گے کہ اچانک سامنے سے وحشت زدہ چہروں والے دو شنگاری ہمارے سامنے آ گئے۔ انہوں نے جھک کر سندل خان کو تعظیم دی، لیکن اسے اپنے گرد و پیش کا کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ ان دونوں نے ہمیں فارغ کر کے سندل خان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نادیدہ مکھلوں یا سوراخوں سے اس کمرے کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ویرا نے واپس لوٹتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ایسا نہ ہوتا تو اچانک وہ شنگاری نہ آتے۔ نگرانی ہوتی ہے تو ہمیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں کون سی گڑبڑ کر رہے ہیں؟ ان سوراخوں سے ہماری آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ ہمیں اہم باتوں کے لیے سرگوشیوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ وہ بولی، یہ بد دماغ لوگ ہماری طرف سے بھڑک گئے تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ احتیاط اپنی جگہ، لیکن نگرانی کرنے والے بالکل ہوش ہیں۔ وہ
وہ اردو نہیں سمجھ سکیں گے۔ زیادہ اہم باتیں انگریزی میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی انگریزی جاننے والا نہیں مل سکے گا۔ اس نے فوری خیال کے تحت پرجوش لہجے میں کہا اور میں فوراً ہی اس کے مشورے کی افادیت کا قائل ہو گیا۔ انگریزی زبان ہمارے لیے بلا شبہ محفوظ ترین تھی۔ اس وقت سلطان شاہ نے میری توقع کے برعکس ویرا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ شاید اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری ضروریات کے تقاضے کیا تھے۔ ویرا سندل خان کے ساتھ جس آزادی کا آزاد روی کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ اس کے ماحول اور مزاج کے خلاف نہیں تھا۔ وہ مغرب کے آزاد معاشرے میں پلی بڑی تھی، وہاں مرد و زن کے آزادانہ میل جول پر کوئی قدغن نہیں تھی۔ پھر سندل خان تو بس اس کے لمس ہی سے مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ اس بارے میں ویرا کو اپنے اوپر کوئی جبر نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہاں، سندل خان کی توجہ اگرچہ غزالہ کی طرف مبذول ہو جاتی تو نہ میں اسے حد سے تجاوز کرنے کی اجازت دیتا، نہ وہ اپنے بدن پر کسی اجنبی کے گھنونے ہاتھوں کا لمس برداشت کر پاتی۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا ہی سب سے بہتر تھا۔ شنگاریوں کو قدرت نے کشادہ قد و قامت سے نوازا تھا اور انہوں نے اپنے استعمال کی ہر چیز کا سائز ضرورت سے بڑا رکھا تھا۔ مجھے چیخا سرائے کے برآمدے میں پڑی ہوئی وہ دیو ہیکل چارپائیاں یاد تھی جن پر بیک وقت دسیوں افراد آرام سے سو سکتے تھے۔ یہی صورت ہمارے بستروں کی تھی۔ کمرے میں موجود ہر تخت اس قدر بڑا تھا کہ ہم چاروں ہی بہت آرام سے ایک تخت پر سو سکتے تھے، لیکن شنگاریوں نے ہمارے لیے 4 تخت الگ الگ ڈالے ہوئے تھے اور ہر تخت آرام دہ بستر اور کمبلوں سے آراستہ تھا۔ سونے کا مرحلہ آیا تو میں نے تجویز پیش کی کہ ہم صرف 2 تخت استعمال کریں تاکہ کسی ناگہانی مصیبت کی صورت میں آپس کا رابطہ برقرار رہے۔ الگ الگ سونے میں یہ خرابی تھی کہ کسی ایک پر کوئی آ پڑتا تو دوسرے کو اس کے انجام کی بھنک بھی نہ مل پاتی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میری تجویز سنتے ہی ویرا سنک گئی۔ تم دونوں تو خیر میاں بیوی ہو، ایک تخت بلکہ ایک ہی بڑے کمبل میں لپٹ کر سو جاؤ گے۔ شاید تم خود بھی یہی چاہ رہے ہو۔ شراب اور مرغن غذاؤں کو کہیں نہ کہیں تو اثر دکھانا ہی ہے، مگر یہ ناممکن ہے کہ میں سلطان شاہ کے ساتھ سوؤں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے ساتھ سونے والے پر۔ سلطان شاہ نے بھڑک کر اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے ساتھ بستر کا اشتراک کرنے سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں کھلے آسمان کے نیچے کسی پتھریلی چٹان پر رات گزار دوں۔ میں تم پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم نے آج دن بھر شراب نوشی کی ہے، اب تو روز ایسا ہی ہوگا۔ ویرا سینہ تان کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خان بابا کی طرف سے آنے والی بوتل کو خالی نہ کروں؟ ہم دونوں کا الگ الگ سونا ہی بہتر رہے گا۔ تم میری پوری بات سنے بغیر آپس میں الجھ رہے ہو۔ میں نے سختی سے کہا، میں نے یہ رائے خود غرضی کے تحت پیش نہیں کی تھی۔ تم غزالہ کے ساتھ سو گی، میں سلطان شاہ کے تخت پر رات بسر کروں گا۔ مردانہ اور زنانہ بستر الگ ہونے کے بعد کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دونوں حیرت سے میری شکل دیکھنے لگے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری تجویز اتنی سادہ اور سہل ہو سکتی ہے۔ تم نے ہمارے اعتراض کے بعد کلا بازی کھائی ہے، ویرا نے بے اعتباری سے کہا، ورنہ تم وہی سوچ رہے تھے جو میں نے سمجھا تھا۔ کئی راتوں کی بے آرامی کے بعد تمہیں اس طرح سوچنے کا پورا حق ہے۔ تم شادی شدہ ہو اور تمہاری بیوی بھی یہاں موجود ہے۔ چپ رہو، میں نے اسے پھٹکار دیا۔ میں اس وقت بھولا ہوا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ان نخروں میں پڑھ کر ہم اپنی مٹی پلید کرا لیں گے۔ تم دونوں کو تعصب اور تنگ نظری کو خیر بات کہنا ہوگا۔ میں نے تمہاری تجویز پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سلطان شاہ نے منہ لٹکا کر کہا، میں نے تو اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ اسے میری بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب چپ ہو جاؤ ورنہ میں اپنا سر پھوڑ لوں گا۔ میں نے گراتے ہوئے کہا، تم بھی اس سے کم نہیں ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں کس طرح راہ راست پر لا سکوں گا۔ میرے مصنوعی تیور دیکھ کر ان دونوں نے چپ سادھ لی۔ غزالہ نے اندرونی تخت کا رخ کیا تو ویرا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ میں نے کھڑکی والی دیوار کے ساتھ بچھے ہوئے تخت کا انتخاب کر لیا۔ سلطان شاہ نے کمرے میں ایک مشعل روشن رہنے دی تو غزالہ نے اعتراض جڑ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مشعل کی چراند اور روشنی میں وہ ایک پل بھی نہیں سو سکے گی۔ اس کی فرمائش پر کمرے میں مکمل اندھیرا کر دیا گیا اور سلطان شاہ کھڑکی سے آنے والی ہلکی ہلکی روشنی کے سہارے میرے تخت پر آ گیا۔ میں تخت پر چت لیٹا ہوا اپنے خیالوں میں گم تھا۔ سلطان شاہ کچھ دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، پھر میرے کان کے نیچے میں نے منایا، تم نے غزالہ کو ویرا کے ساتھ سلا کر بہت عقل مندی کی ہے۔ تم کیوں بول رہے ہو کہ وہ ویرا نہیں فرزانہ ہے؟ میں نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں آہستہ سے کہا، جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہو، کبھی تو اپنی عقل پر بھی تھوڑا سا زور دے لیا کرو۔ میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب سے ہم گلان پہنچے ہیں تم بہت چڑچڑے ہو گئے ہو۔ اس وقت تم مجھے آرام سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ اس نے شکوہ کیا، میں ساری عمر تمہیں سمجھاتا اور سکھاتا رہوں گا، تم اپنی عقل سے کب کام لینا شروع کرو گے؟ آئندہ میں محتاط رہوں گا، تمہارا یہ زہریلا لہجہ مجھے کسی دن خون کے آنسو رلا دے گا۔ اس کی آواز دل گرفت
رفتہ ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ غلطی کرنے کے بعد خود پر مظلومیت طاری کرنے کی عادت میرے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں رہی تھی۔ میں کافی دیر تک منتظر رہا کہ وہ میری عقل مندی کی وضاحت کرے، لیکن وہ اپنی جگہ پر خاموش اور بے سود پڑا رہا۔ تنگ آ کر میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، کب بتاؤ گے کہ میں نے کیا عقل مندی کی بات کی ہے؟ اس وقت تم چڑچڑے ہو رہے ہو، تم سے بات کرنی بیکار ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ میرا غصہ وقتی ہوتا ہے، میں نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے۔ غزالہ فرزانہ کا خیال رکھے گی، اگر وہ الگ سوتی تو رات میں سندل خان بہت خاموشی سے اسے اٹھوا سکتا تھا۔ اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، موقع ملا تو میں غزالہ کو بھی ہوشیار کر دوں گا۔ اس بار مجھے اپنا غصہ پینا پڑ گیا۔ میرے لیے ویرا ایک عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف سندل خان اس پر مرا جا رہا تھا تو دوسری طرف سلطان شاہ بھی اس سے بے پناہ نفرت جتانے کے باوجود اسی کی فکر میں گھلا جا رہا تھا، اور وہ اطمینان سے اپنے بستر پر دراز تھی۔ میں نے انتہائی تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، غزالہ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، تم بھی آرام سے سو جاؤ، میں فرزانہ کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ سندل خان کو ایسی حرکت کرنی ہوتی تو کل رات وہ وادی میں خود مختار تھا۔ گالان میں خان بابا سے قریب رہتے ہوئے وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ویرا اور غزالہ کی جانب سے کچھ دیر تک دبی دبی سرگوشیاں سنائی دیتی رہیں۔ آخر کار ادھر بھی سکوت طاری ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے ہولے سے سلطان شاہ کو پکارا، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ تینوں گہری نیند سو چکے تھے۔ اس وقت تک فضا میں خاصی خنکی ہو چکی تھی۔ میں نے سار سے پیر تک دبیز اونی کمبل تان کر آنکھیں موند لی، کیونکہ مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہو چلا تھا۔ میں کب تک سویا اور کتنی دیر تک سوتا رہا، اس بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ بس دم گھٹنے کے اذیت ناک احساس سے میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ میرے منہ پر ایک بڑا سا ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ جمع ہوا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے دانے کی طرف گئے تو میں نے بڑے بڑے بالوں سے بھری ہوئی ایک چوڑی کلائی کو اپنی گرفت میں پایا۔ شور مت کرنا، ہم تمہارے دوست ہیں، گھنٹیوں والے۔ میرے کان میں ایک خفیف اور نامانوس سی بنبناہٹ گونجی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندازے کے عین مطابق ان لوگوں نے مجھ تک پہنچنے میں حیرت ناک صورت سے کام لیا تھا۔ وہ سردار پائندہ گل کے باغی تھے۔ سردار کو ان کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا، لیکن اس کی اپنی چھت کے نیچے ایک باغی مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے نہایت بونڈے انداز میں گہری نیند سے بیدار کیا گیا تھا، مگر وہ صورتحال اس قدر لرزہ خیز تھی کہ میرے ذہن نے فوراً ہی بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ واقعی گھنٹی والوں کا آدمی تھا تو ہمارے لیے نجات کی راہ پیدا ہونے کا امکان سامنے آ سکتا تھا، لیکن وہ سردار پائندہ گل کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی۔ اگر وہ اس طرح میرا امتحان لینا چاہ رہا تھا تو اس شخص سے تعاون پر آمادگی کا نتیجہ ہم سب کے لیے تباہ کن ہو سکتا تھا۔ وہ پوری قوت سے میرا دانہ بند کیے میرے کسی جوابی رد عمل کا منتظر تھا۔ غلط فیصلہ یا میرا غلط جواب اسی لمحے ہماری تقدیروں کے فیصلے کر سکتا تھا۔ میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان امکانات کا تجزیہ کیا اور پھر اپنے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ میرے دانے کو اس وحشیانہ گرفت سے فوراً ہی آزادی مل گئی۔ میں نے چند گہرے گہرے سانس لیے تو مجھے اپنے سانسوں کی آواز اس کمرے میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ وہ تینوں بے خبر سو رہے تھے۔ بستر چھوڑ کر بے آواز قدموں سے میرے پیچھے چلے آؤ۔ گرم گرم سانسوں کے لمس کے ساتھ میرے بائیں کان میں وہی بنبناہٹ سنائی دی جہاں کا چپا چپا میرا دیکھا بالا ہے۔ تخت پر سے اٹھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوہنی مار کر سلطان شاہ کی نیند خراب کر دوں، لیکن میں نے وہ ارادہ فوراً ہی مسترد کر دیا۔ سلطان شاہ بکھلاہٹ میں غیر ضروری آوازیں نکال کر پورا کھیل خراب کر سکتا تھا۔ میں نے اس پورے اسرار اجنبی کی بات مان کر جو سنگین خطرہ مول لیا تھا، اسے آخری نتیجے تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ کسی مداخلت کے بغیر اسے اپنی کارروائی مکمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ آخر میں جو کچھ بھی سامنے آتا، اس کی روشنی میں کوئی بھی ہنگامی فیصلہ کر سکتا تھا۔ میں نے تخت سے نیچے اترا تو میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور موسم میں خنکی ہونے کے باوجود میرے بدن کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ کہ ان نازک لمحات میں ہتھیار کے نام پر میرے پاس ایک پرانا بلیڈ تک نہیں تھا، جبکہ میں ہر طرف سے دشمن کی بھاری مسلح اور خون آشام نفری میں گرا ہوا تھا۔ میرا یا پراسرار اجنبی کی کسی بھی آہٹ یا لغزش کے نتیجے میں وہ خوابناک ماحول بگڑتا تو در و دیوار سے نکلنے والے خونخوار شنگاری مجھے لمحہ بھر میں ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ اس کمرے کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہوئے میں خوف زدہ تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں خفیہ سوراخوں سے نگرانی کرنے والے اچانک سامنے نہ آ جائیں، لیکن وہ بھی شاید سوئے ہوئے تھے۔ میں
میں اس دیو قامت سائے کے پیچھے راہداری میں نکل آیا، مگر کہیں سے کوئی نمودار نہیں ہوا۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ ہمارے کمرے میں کھڑکی ہونے کی وجہ سے باہر سے تھوڑی بہت روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن راہداری میں آسیبی سناٹے کے ساتھ ہی پرہول اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا، جس میں اس آدمی کا ایبلا ایک تاریک تر دبے کی صورت میں متحرک نظر آ رہا تھا۔ میں اس پر نظریں جمائے چند قدم کے فاصلے سے پنجوں کے بل اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جگہ بائیں طرف گھوما اور اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے میں چکرا کر رہ گیا۔ اسے شاید میرے رد عمل کا اندازہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر نظر آیا، پھر دوبارہ غائب ہو گیا۔ اس بار میں بڑھ کر اس مقام پر پہنچا تو مجھے بائیں طرف ایک خلا نظر آیا اور میں گھوم کر اسی میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک تنگ سی کوٹھری تھی۔ وہ آگے کسی چیز پر جھکا ہوا کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے ایک دروازہ کھول دیا جو اس تنگ کوٹھری کی کسی اور حصے سے ملاتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف سے حبس اور سیلن کا ایک تیز بھپکا آیا، مگر وہ کوئی تردد کے کیے بغیر دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس دروازے سے گزرنے کے بعد میں نے خود کو ایک اور بڑے کمرے میں پایا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا ضرور تھا کہ اس کی آخری دیواریں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لانے والے نے میرے آنے کے بعد کوٹھڑی کا دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ میں اپنے گرد و پیش کے جائزے میں ہی مصروف تھا کہ اچانک کہیں سے ایک نقاب پوش میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاری بھرکم وجود پر شنگاریوں جیسا لباس تھا۔ ہاتھ میں میگزین چڑھی ہوئی کلاشنکوف دبی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا ایک چست نقاب چڑھا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم کسی مزاحمت کے بغیر یہاں آنے پر آمادہ ہو گئے۔ نقاب پوش نے سکوت توڑتے ہوئے بررائی ہوئی آواز میں کہا تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی آواز بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اسے میری جانب سے پہچان لیے جانے کا خدشہ تھا۔ جبکہ میں اردو جاننے والے گنے چنے شنگاریوں سے ہی واقف تھا، میں نے فوری طور پر یہ اندازہ لگانے کی کوشش شروع کر دی کہ وہ میرے دیکھے ہوئے شنگاریوں میں سے کون ہو سکتا ہے۔ گہرے اندھیرے کی وجہ سے مجھے صرف یہ معلوم ہو سکا تھا کہ وہ خاصا تنومند اور دراز قامت تھا، اور یہ خواص کم و بیش پورے قبیلے میں مشترک تھے۔ مجھے اس طرح یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سردار پائندہ گل کو اس ملاقات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں علم ہوگا کہ میں اس کا قیدی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اس تاریک کمرے کے دور افتادہ حصہ کی طرف چل دیا۔ اس کے سخت اور کھردرے ہاتھ کی گرفت دوستانہ تھی۔ چلتے چلتے وہ کہنے لگا، پائندہ گل کا خوف اپنے سر سے اتار دو۔ اب وہ مردار خور گید سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ ہمیں پوری وادی میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، لیکن تم دیکھ لو کہ میں اس کی چھت کے نیچے موجود ہوں اور اس کے فرشتوں کو بھی میری یہاں موجودگی کا علم نہیں ہے۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ گینٹیوں والے میرے آدمی ہیں۔ انہوں نے گالان کی اس حویلی میں چھپے ہوئے بوڑھے گید کا سکھ اور چین برباد کر دیا ہے۔ وہ میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، لیکن میں بڑی خون ریزی سے بچنا چاہتا ہوں۔ عید قریب ہے۔ جب وہ نیچے وادی میں ہونے والے میلے میں آئے گا تو اس کی گردن اتار کر نیزوں پر ٹانگ دی جائے گی، لیکن تم ہمارا ساتھ دو تو یہ بڑا کام عید سے پہلے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اس زرخیز وادی کو اب پائندہ گل کے عذاب سے نجات ملنی چاہیے۔ وہ یہاں پیدا ہونے والی افیم سے ہیروین بنا کر کروڑوں کا غبن کر رہا ہے۔ اس بھاری آمدنی سے شنگاریوں کو ذرا بھی فیض نہیں پہنچ رہا ہے، بس وہ اپنے خوشامدی کتوں کو نوازتا رہتا ہے۔ ان پہاڑوں میں بھی اقتدار کی وہی جنگ چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی جو باہر کی دنیا میں بہت سے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ حکمرانوں کا حریف انہیں بددیانت اور غاصب قرار دے کر خود اختیاری کا طالب تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہر مہذب ملک میں جائز وسائل کی لوٹ کھسوٹ پر اجارہ داری کا جھگڑا تھا، اور اس وادی میں ہیروین کی اندھی آمدنی نے نفرتوں کے بیج بو دیے تھے۔ میں بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا، تم جنت گل کی تلاش میں کابل جانے کی بجائے یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اس نے کافی دور نکل آنے کے بعد ایک جگہ رک کر آہستگی سے کہا، پائندہ گل نے قسم کھائی ہے کہ وہ جب تک اپنے بدماش بھانجے کے قاتل کو سزا نہیں دے گا گوشہ نشینی سے نکل کر اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا ساتھ نہ دو۔ وہ اپنے ڈیرے میں بند رہے اور ہم ہتھیار لے کر نکل پڑے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم وادی کو اس کے ظلم سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ ذلت کی موت مارا جائے گا۔ میں ان پہاڑوں میں اجنبی ہوں، مجھے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ جنت گل کو موت کی سزا دینے میں کامیاب ہو گیا تو شنگارا ویلی کی آدھی سے زیادہ جوان اور بوڑھی عورتوں کے سر مونڈ کر 40 دن کے لیے ان کی چھاتیاں برہنہ کرا دی جائیں گی۔ وہ پرجوش مگر دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ اس دہشت نے پوری وادی میں اندر ہی اندر اضطراب کی لہر دوڑا دی ہے۔ عبد الرحیم
خان کا پائندہ گل کے علاوہ اور کوئی مرد وارث نہیں ہے۔ سب کو یقین تھا کہ پائندہ گل کی بوڑھی ہڈیاں سینکڑوں میل دور چھپے ہوئے قاتل سے انتقام لینے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے بے شمار عورتیں عبد الرحیم خان کی میت پر اپنے بال کھول کر گریہ و ماتم کرتی رہی تھیں۔ اب ان سب کی عزت خطرے میں ہے۔ جن عورتوں کے ناخن بھی نامحرموں کی نگاہوں سے محفوظ تھے، انہیں 40 دن تک اپنی چھاتیاں برہ نہ کر کے بستیوں کی خاک چاننی ہوگی۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی جانے کتنے غیرت مند شنگاری اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں، ماؤں اور بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس وادی میں بچے جننے والیوں کا کال پڑ جائے گا اور پھر باہر سے لائی جانے والی عورتوں کے بوجھ سے یہ چٹانیں رو پڑیں گی۔ شنگارا ویلی کو اس تباہی سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ ہم کامیاب ہو گئے تو تم کو بھی فوراً آزادی مل جائے گی، ورنہ پائندہ گل نے تمہیں کابل بھیج کر تمہارے ہاتھوں ساتھیوں کو یرغمال بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارا ساتھ دے کر تم خسارے میں نہیں رہو گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور شنگاری اپنے قول کے دنی ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا درست کہہ رہا تھا۔ سردار پائندہ گل نے بھی مجھ سے اپنے ان ہی عزائم کا ذکر کیا تھا، ان میں کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ پائندہ گل نے جب مجھ سے وہ باتیں کی تو وہ بہت مظلوم اور دل گرفتہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہی باتیں اسے نقاب پوش نے دہرائیں تو پائندہ گل یک بیک خود غرض درندہ معلوم ہونے لگا تھا۔ تم نے مجھے یہاں تک بلوایا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا۔ فی الحال میں تمہاری پیشکش پر غور کروں گا۔ فرض کرو کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تم ہم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہی جو پائندہ گل اور اس کے حامیوں کے ساتھ کریں گے۔ اس نے بلا توقف جواب دیا، ہم کسی قیمت پر تم کو کابل نہیں جانے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ہی تمہارا کام تمام کر دیا جائے یا پھر ہمیں کسی بھی وقت خاموشی سے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ میں نے پوچھا، ہم بزدلی کے کام نہیں کرتے، چھپ کر وار کرنا ہماری سرشست میں ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ قدرے تیز ہو گیا۔ ہم اپنے دشمن کو للکار کر اس پر سامنے سے وار کرتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نکلے ہماری دلیری اور بے خوفی پر حرف نہیں آتا۔ اس بارے میں تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ جب طبل بجے گا اور ہم آگ برساتے ہوئے اس حویلی میں گھسیں گے تو ہماری راہ میں آنے والا ہر شخص بھون دیا جائے گا۔ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ مجھے کل تک کی مہلت درکار ہے، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہی کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اتنا انتظار کر سکتا ہوں، مگر فیصلہ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ میرا دوستی کا ہاتھ ٹکرانے کے بعد تمہیں شنگارا ویلی کی زمین پر کہیں امان نہیں مل سکے گی۔ اس نے سختی سے کہا۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، وہ سرسری لہجے میں کہتے کہتے ایک دم چونک کر بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ تو بتاؤ کہ جنت گل اپنے اور تمہارے بارے میں جو کہانی سناتی پھر رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کون سی کہانی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ میری اس سے بہت سی باتیں ہوئی تھی، صرف باتیں نہیں، وہ مرد اور عورت کے ازلی تعلق کی باتیں کر رہی ہے۔ کیا یہاں لائے جانے سے پہلے بھی تم پائندہ گل یا عبد الرحیم خان کے یرغمالی رہ چکے ہو؟ وہ بہت زیادہ متجسس ہو چکا تھا۔ دونوں باتیں درست ہیں، میں نے ہولے سے کہا۔ شاید یہی بات پائندہ گل کو ڈس رہی ہے کہ جنت گل نے مجھ کو اپنے وجود کی خوشبو سے روشناس کیوں کیا، یہ اس کی مرضی تھی۔ اور تم جانتے ہو کہ جب جنت گل جیسی عورت پیش قدمی کرنے پر تل جائے تو دنیا کا کوئی مرد مقابلے پر نہیں روک سکتا۔ شاید تم جنت گل اور پائندہ گل کے رشتے کے بارے میں تو معلوم ہی ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے، لیکن ہم لوگ کیچڑ میں سنگ باری نہیں کرتے۔ چھینٹوں سے اپنا دامن بھی داغدار ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ شہروں کی خاک چھاننے والے مرد کہیں نہ کہیں ڈگمگا ہی جاتے ہیں۔ یہ پائندہ گل کا ایسا قصور نہیں ہے کہ اسے بستیوں میں بدنام کیا جائے۔ اس کی لڑکی نسل کے ساتھ مزاج کے اعتبار سے بھی حرام زادی ہے، ورنہ کون اپنے گندے نسب کو بازاروں میں اچھالتا پھرتا ہے؟ سرداری کا جھگڑا نمٹ جائے پھر میں خود ہی اسے سزا دوں گا۔ جنت گل نے ایک یرغمالی کے بستر پر جا کر سارے شنگاریوں کے منہ پر تھوکا ہے۔ یہ صرف پائندہ گل کا معاملہ نہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس پر جبر نہیں کیا تھا۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے میں نے فوراً اپنی صفائی میں پرانی کہانی دہرانی ضروری سمجھتے ہوئے کہا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ تمہارے بتائے بغیر بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ زبردستی کا نشانہ بننے والی عورتیں عزت کے خوف سے خاموش رہتی ہیں یا پھر کسی شے زور سے فریاد کرتی ہیں، لیکن وہ تو خود اپنی کہانی سناتی پھر رہی ہے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی مرضی سے ہوا۔ جب سے زغیم خان لنگڑا ہوا ہے وہ بالکل ہی بے حجاب اور بے لگام ہو گئی ہے۔ اب اس بے شرم لڑکی کی بات مت کرو، وہ پائندہ گل کے ہاتھوں اس جرم میں نہیں ماری جائے گی کہ وہ عبد الرحیم خان کی قاتل ہے۔
اب میں اسے ماروں گا کہ اس نے ایک قیدی کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا تھا۔ کیا اب میں واپس جا سکتا ہوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ اکیلے لوٹے تو مارے جاؤ گے، میرا آدمی تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دانے سے جینگر کی ہلکی سی آواز نکالی اور اپنے بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں سوچنے کے لیے کل تک کا وقت دیا ہے، اب میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی، تمہارا فیصلہ کل رات کے کھانے کے وقت مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تمہیں میری تجویز منظور ہو تو بڑی کاب خالی کر کے تھال میں اوندھی کر دینا، یہ نشانی نہ ہوئی تو تم پائندہ گل کے ہم نوا سمجھے جاؤ گے۔ اس اثنا میں اس کا آدمی میرے قریب آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو کیا کھانا لانے والوں میں بھی تمہارے وفادار موجود ہیں؟ میں اضطراری لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ غیر ضروری سوال مت کرو، وہ گرایا۔ میری کچھ نہ کچھ بنیاد ہے جس کے زور پر میں نے پائندہ گل کو مار گرانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ میرے لیے کون کون کام کر رہا ہے تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تم بس وہ کرو جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اس سے آگے دیکھنا میرا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے کمرے میں اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا اور دوسرا آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر واپس اسی دروازے کی طرف چل دیا جدھر سے ہم داخل ہوئے تھے۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اس نے بہت احتیاط سے باہر کی سن گن لی، پھر پہلے مجھے باہر نکال دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ راہداری میں ہو لیا۔ وہاں بدستور تاریکی اور سناٹے کی حکمرانی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس حصہ میں رہنے والے شنگاری افہیم کھا کر گہری نیند سوئے ہوئے ہوں۔ اس نے مجھے بحفاظت میرے کمرے میں پہنچا دیا اور خود دروازے سے ہی ایک طرف غائب ہو گیا۔ تاریک کمرے میں وہ تینوں بدستور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں خاموشی کے ساتھ سلطان شاہ کے برابر میں اپنی جگہ پر دراز ہو گیا، مگر میری نیند اچاٹ ہو چکی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اس آدمی کی صورت یاد آ رہی تھی جو مجھے نقاب پوش تک لے کر گیا تھا۔ سردار پائندہ گل کا معاملہ ابتدا ہی سے کچھ اوٹ پٹانگ انداز میں سامنے آیا تھا۔ اس کے اصل مراسم مافیا کے سیٹ حبیب جیوانی سے تھے۔ ان دونوں میں ہیروئن کا لین دین چلتا رہتا تھا۔ پھر اسپیشل ٹاسک فورس اور مقامی حکام نے مافیا کے اڈے ٹریڈ لائن پر بھرپور کارروائی کر کے ان کا صفایا کیا تو سردار پائندہ گل کو اس رقم کی فکر ہو گئی جو اسے حبیب جیوانی سے وصول کرنی تھی۔ حبیب جیوانی مارا جا چکا تھا، اس لیے پائندہ گل میرے پیچھے لگ گیا۔ وہ کہانی اپنی جگہ پر خاصی بے تکی تھی، لیکن وہ لوگ بھاگ دوڑ کر کے مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور زبردست سودے بازی کے بعد اول خان نے ان لوگوں کو وہ ہیروئن واپس کر دی جو مافیا کے اڈے پر چھاپے کے دوران پکڑی گئی تھی۔ پائندہ گل رقم یا مال کا طلبگار تھا۔ مال واپس مل جانے پر اس نے میری آزادی کا حکم جاری کر دیا، لیکن عین اسی وقت جنت گل مجھے اپنے وجود کی رہنائیوں سے لذت آشنا کرانے کے بعد مجھے فرار میں مدد دینے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ اسی الجھاؤ میں عبد الرحیم خان مارا گیا اور میں وہاں سے نکل آنے کے باوجود پائندہ گل کی مخاصمت سے جان نہ بچا سکا۔ رہی صحیح کسر جنت گل نے پوری کر دی۔ اس نے اپنی کہانی پھیلا کر پائندہ گل کو میری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کہانی میں زن اور زر کا تنازع تھا۔ محبت اور مخالفت کی پرانی گھسی پٹی کار فرمائیوں نے جنت گل کو پائندہ گل کے خلاف لا کھڑا کیا تھا، لیکن ہمارے گالان پہنچنے کے بعد اس روایتی اختلاف نے یک بیک پیچیدگی اختیار کر لی تھی۔ ہم عملاً پائندہ گل اور اس کے وفاداروں کی تحویل میں تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔